لکان صدیق النبی، اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی بن جاتا۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی، جب یہ بار بار فرما چکے تھے کہ لا نبی بعدی۔ اب اس نے بات کا ایک اور معنی نکال دیا اور ابھار کو سامنے رکھ دیا، جس کو پرانے زمانے کے متقی اہل علم نے سمجھا، پہچانا اور ہمارے سامنے رکھا۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، بحثیں اٹھی ہیں کہ خاتم النبیین کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، تو آیت خاتم النبیین کو منسوخ کر دیتا۔ علماء نے اس پر غور کر کے یہ نتیجہ نکالا اور خوب کھول دیا کہ مراد یہاں بعد سے مراد زمانی بعد نہیں یا لا نبی آبادی کے معنی، اس کا مطلب ہے میرے مخالف، مجھے چھوڑ کر، مجھ سے ہٹ کر۔ اب ایک اور معنی سامنے ابھرے جو نہ صرف عربی کے مطابق مسلم بلکہ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ بعد۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد، اس کے نشانات کے بعد پھر اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو کیا لوگوں نے اللہ کا بعد دیکھنا تھا؟ کیا اللہ کو کوئی بعد ہے؟ یہی حدیث ان محققین نے جنہوں نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے اپنی تائید میں پیش فرمائی ہے۔ یہی قرآن کی آیت کہتے ہیں دیکھو تم بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے، بات سے مراد یہ ہے میں آخری رسول ہوں، صاحب شریعت، آخری رسول ہوں جس کا فرمان قیامت تک چلے گا، اس لیے مجھ سے ہٹ کر، مجھ سے الگ ہو کر دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو غلام آئے گا، آئے گا تو میری ہدایت اور قرآن کی ہدایت کے تابع اس کے دائرے کے اندر آئے گا۔ اس لیے یہ حدیث کہ لو آشا لکانا صدیق النبیہ، اس میں کوئی تضاد نہیں۔